آداب عرض۔ آج 3 جولائی 2026 کی تاریخ اور جمعے کا دن ہے۔ آج کا یہ ویڈیو لاگ بنانے کا مقصد ایک معروف اینکر ہیں وجاہت سعید خان، جو اپنی نفرت، تعصب اور بغض میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی شرمناک اور گھناؤنی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان کا بغض اور حسد ایسی آگ ہوتی ہے اور انسان ساری زندگی اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اپنے حالیہ وی لاگ میں وجاہت سعید خان نے ایم کیو ایم اور بانی وقائے جناب الطاف حسین بھائی پر وہی گھسے پیٹے بے بنیاد جھوٹے من گھڑت الزامات کو دہرایا ہے۔ یعنی اس الزامات کو دہرانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایم کیو ایم کو انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے اس جھوٹ کو اتنی شدت سے بولیں اور بار بار بولیں کہ وہ سچ لگنے لگے۔ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر اس غلیظ ذہنیت کا اظہار کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو فوج نے بنایا۔ وہ اس تاریخی حقائق کو نظر انداز کر گئے۔ خود وجاہت سعید خان نے اپنے متعدد ویڈیو لاگ میں ایم کیو ایم کے معرض وجود میں آنے کے بنیادی اسباب کو ڈسکس کیا ہے، اور آج وجاہت سعید خان اپنی کہی ہوئی باتوں سے منحرف ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ ایم کیو ایم کے قیام کے پس پردہ کیا تاریخی حقائق تھے۔ ایم کیو ایم کے قیام سے قبل نوجوان نسل کو یہ آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ میری ایج کی میرے عہد کے دور کے لوگ، میرے دور کے لوگ اس حقیقت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اور یہ بار بار یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں مظلوم قومیتوں کی ایک اتحاد کی فضا قائم ہو رہی ہے، جھوٹ، مکر و فریب اور بے بنیاد الزامات لگا کر اس فضا کو ناکام بنایا جائے، توڑا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت اور عوامی راج کا قیام ناممکن بنایا جا سکے۔ وجاہت سعید خان نے یہ کوشش کی ہے۔ ایم کیو ایم کے قیام کے اصل حقائق یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر ایم کیو ایم کے قیام تک مہاجروں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تعصب، نفرت، عصبیت اور ناانصافی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ تعلیمی اداروں میں مہاجر نوجوانوں کو داخلے نہیں دیے جا رہے تھے۔ میرٹ پر امتیازی نمبر حاصل کرنے کے باوجود مہاجر طلبہ کو پروفیشنل کالجز میں داخلہ نہیں ملتا تھا۔ اہلیت، قابلیت اور تعلیمی صلاحیت رکھنے کے باوجود سرکاری ملازمتوں میں مہاجروں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سرکاری اشتہارات میں واضح طور پر لکھا جاتا تھا کہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر سے تعلق رکھنے والے امیدواران فلاں فلاں ملازمت کی درخواست دینے سے گریز کریں اور درخواست نہ دیں۔ کیا وجاہت سعید خان کو یہ تاریخی حقائق یاد نہیں؟ کیا وہ بھول گئے؟ آج وہ کس ڈٹائی، بے شرمی اور بے غیرتی سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کو فوج نے بنایا، اور آج ایم کیو ایم جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آج بھی یہ گھٹیا سوچ ہے ان کی کہ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تقریر پر پابندی کے باوجود، ایم کیو ایم کی سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر پابندی کے باوجود، نہ صرف سندھ کے شہری عوام بلکہ پنجاب کے مظلوم عوام، صوبہ خیبر پختونخوا کے مظلوم عوام، صوبہ بلوچستان کے مظلوم عوام، صوبہ سندھ کے مظلوم عوام، گلگت بلتستان کے مظلوم عوام، کشمیر کے مظلوم عوام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی براڈ پر آ کر برملا اعلان کرنے کے الطاف بھائی، آپ کے بارے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں جھوٹی خبریں سنا کر ہمیں آپ کے بارے میں بدظن کیا گیا، متنفر کیا گیا،
ہم آپ کو غدار سمجھتے رہے، آپ کو ملک دشمن سمجھتے رہے، آپ کو را کا ایجنٹ سمجھتے رہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ اصل محب وطن قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی آپ ہی ہیں، اور آپ کو جن جن لوگوں نے ملک دشمن اور غدار وطن قرار دیا، در حقیقت ملک دشمن اور غدار ملک کے وہی عناصر ہیں جو آپ پر جھوٹے اور بہتان تراشیاں کرتے رہے ہیں۔ تو وجاز سعید خان، آپ کو ایم کیو ایم پر اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر بے تکے، گھسے پٹے، جھوٹے، من گڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ شرم کرنی چاہیے، اور مظلوموں کے جو اتحاد کی جو کاوشیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے مظلوم کارکنان قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے عقیدت مندوں میں شامل ہو رہے ہیں، کشمیر گلگت بلتستان کے نوجوان قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے حلقہ احباب میں شامل ہو رہے ہیں، پاکستان کے دیگر مظلوم طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے مظلوم عوام، خاص طور پہ نوجوان طبقہ، وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو سن رہا ہے اور ان کی باتوں کو سچائی سے تعبیر کر رہا ہے، ان سے اظہار عقیدت کر رہا ہے، ان ماضی کے اپنے رویے پر الطاف بھائی سے شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن یہ سچائی وجاہت سعید خان اور ان جیسے دیگر وی لاگرز کو پسند نہیں آ رہی، یوٹیوبرز کو پسند نہیں آ رہی، اور وہ اپنی ذہن کی غلاظت کو، اپنے بغض کو، اپنے زہر کو اپنے وی لاگ کے ذریعے نکال کر عوام الناس بالخصوص نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ان مفاد پرست عناصر سے، ان دھوکے باز عیار مکار عناصر سے، ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں، اور عقل کی بنیاد پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی فکری باتیں اور ان کے خطابات کا موازنہ کریں، ملکی حالات اور واقعات پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے تجزیے کو سنیں اور عقل کی کسوٹی پر پرکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔